السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علیک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اصل میں حضرت مسئلہ صرف یہی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، صرف کہتا کوئی نہیں۔ بندے کا اپنا کہنا تو بہت بڑی بات ہے۔ تفسیر نعیمی میں لکھا ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزرنا ایک قبر پر سے ہوا۔ ظاہر ہے جی نگاہ نبوت تھی، چھپی چیزیں نہیں دیکھتی تھی، تو آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو نا بڑا سخت تھا۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ عرصہ بعد اب واپس گزرے تو وہ جو قبر تھی وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم مجھے اس قبر والے کے حال سے آگاہ کر کہ پہلے گزرا تو آزاد تھا، اب گزرا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ تو آگے سے جواب آیا، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام، جب یہ شخص مرا نہ تو یہ بڑا فاسق، بڑا بدکار اور گناہگار تھا، جس وجہ سے اسے عذاب ہو رہا تھا۔ لیکن جب یہ مرا نہ تو اس کی بیوی حاملہ تھی۔ کچھ عرصہ بعد اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اور جب بچہ پہلے دن مدرسے میں گیا نا تو استاد نے اس کو پڑھایا کہ پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس نے اپنی توتلی زبان سے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم بھی کہے اور ہم والد کو عذاب دیں، اس کا بیٹا ہمیں رحمان بھی کہے اور رحیم۔ صرف خرابی یہ ہے کہ کہتا کوئی، صرف خرابی ہے، باقی تو سب کچھ ہے، اب کہتا کوئی نہیں۔ مارا میں یہ پڑ گئی ہے کہ اب کہتا کوئی نہیں، جو جتنی نحوستیں ہیں جو کچھ ہے یہ صرف اس لیے کہ اب کہتا کوئی نہیں، ہم چھوڑ گئے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے شیاطین آپس میں ملے تو جو مسلمان کا شیطان تھا نا وہ دبلا پتلا ننگا، بال اس کے بکھرے، جو کافر کا شیطان تھا موٹا، بالوں میں تیل لگا ہوا، کپڑے بھی اس نے پہن رکھے۔ وہ جو کافر کا شیطان تھا نا اس نے اس شیطان سے جو ایک مسلمان پہ مسلط تھا اسے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ سکا سڑیا، وال بکھرے، ننگا بھی۔ اس نے کہا بھائی مجھے اللہ نے جس پہ مسلط کیا نا وہ تو بندہ مومن ہے، وہ تو جب کھانے بیٹھتا ہے تو پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے میں اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ کھاتا رہتا ہے، میں پاس بیٹھا بھوکا رہتا ہوں۔ جب وہ کچھ پینے لگتا ہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، اس لیے میں اس کے پینے میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ سر میں تیل ڈالتا ہے وہ پھر پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں تیل میں بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ جب وہ کپڑے پہننے لگتا ہے تو وہ کپڑے پہنتے ہوئے بھی پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس لیے میں ننگا رہ جاتا ہوں۔ اور وہ جو شیطان تھا نا جو کافر پہ مسلط تھا، اس نے کہا میں تو ایسے شخص پہ مسلط ہوں جو خدا کو بھول ہی چکا ہے، وہ کسی کام میں کھاتے پیتے تیل لگاتے اپنے کپڑے کسی چیز میں وہ اللہ کا نام نہیں لیتا، اس لیے میں اس کی ہر چیز میں شریک ہو جاتا ہوں۔ بات پھر ہوئی ہے کہ کہتا کوئی نہیں، ہم نے کہنا چھوڑ دیا۔ آج آپ جیسے سائیں اور نے کیا کہا کہ دیکھو کہ وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، وڈے کروں پانڈا کدی خالی نہیں آیا، کہتے کوئی نہیں۔ ہم تو مائل با کرم، کوئی سائل نہیں، بندے یہ تجھے نہیں دیں گے، یہ تو بنا ہی تیرے لیے، اللہ کو اس میں سے کس کی حاجت ہے؟ اللہ کو تو نصیب کی حاجت ہے، اس کی شان تو بہت بلند ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اگر تجھ پہ سیل بند ہے تو ذرا چیک کر، ہاں کام تو نے خود ہی خراب کیا، ہم نے تو بنائے تیرے لیے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ ہم نے تجھے قرآن میں کہا نہیں تھا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو اگر ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا تو ہم اس زمین کو تجھ پہ تنگ کر دیں گے۔
इसलिए हजरत हमें तो जो सबक मिला है हमने तो बार बार वही दोहराना है कि कह लो भाई, कह लो। वो जो हकीम साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाया करते थे ना, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दियारी। हजरत जुनैद चलाई आ रही, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत के लिए लिखा कि वक्त विसाल था। अब हर बंदे को तो नहीं पता हजरत कि बड़ों की मजलिस के क्या आदाब हैं, वहाँ कैसे बैठा जाता है। वो वक्त विसाल था और हजरत हमें मुश्किल लगता है क्योंकि दिल लगा लिया। हम लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, वो नहीं करते। हाँ, अगर लंबी उम्र की दुआ इस नज़रिए से की जाए कि मैं अल्लाह का ज़्यादा जिक्र करूं, फिर इसमें हर्ज कोई नहीं। लेकिन अगर लंबी उम्र को सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि मैं और अय्याशी करूं, वो नहीं मांगते। वो तो कहते हैं केड़े वेले वेला है, क्योंकि आज दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्योंकि हमने दिल लगाया, दिल करते ही नहीं मरने को, दिल करते ही नहीं छोड़ने को। वो कहने ने केड़े वेले वाज पवे, क्योंकि हजरत जी वो हर वक्त तैयारी रखते हैं। हकीम साहब की तैयारी पूरी सी ना, तां ही थोड़ी देर बाद पूछते होंगे हाँ की वजह जे तैयारी पूरी सी ना, मुश्कड़ी उन्होंने बन मुन के रख ली थी हजरत, जेड़े वेले वाज पवे चल भाई, तैयारी मुकम्मल थी। इसलिए हर वेले पूछते सन की वजह जे, क्योंकि तैयारी मुकम्मल थी। उस बंदे ने अपने आप को कुंज कंजा के रखा, अपने आप को कुंज तैयारी पूरी। एक टक बिस्कुट, एक कदरे जी पानी का गिलास, एक गिलास रात उन्हें अपनी तैयारी पूरी रखी। उन्हें नहीं हजरत इस पासे आता, अगर बनाने पे आता पता नहीं क्या क्या बना डालता। फरमान लगे जो वड्डे मियाँ जी की खादिम अली रहमतुल्लाहि तआला बना के दे गए, ना अब्दुल हई ने एक इट लाई ते ना अब्दुल हई ने एक इट लाई, ना लाई ना लाई। जो बड़े मियाँ जी की खादिम अली साहब बना के दे गए, ना अब्दुल हई ने कोई इट लाई ते ना ही लाई। बस इंतजार किया, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। तैयारी पूरी थी, साड़ी तैयारी कोई नहीं। डर लगता है की बनेगा जाके, साबन की जवाब उन्होंने तैयारी